خود ارشاد بھٹی جو آج کل سب سے زیادہ ان کا وکیل بنا ہوا ہے، اس سے ہمارا سوال ہے، ارشاد بھٹی صاحب آپ بتائیں کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے بیسک علی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے دینی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں کہیں سے بھی حاصل نہیں کی، صحابہ کی بھی ڈگری کو نہیں. تو میں نے جواب دیا تھا کہ صحابہ کی ڈگری تو زبان مصطفیٰ ہے. چھوٹے مرزا صاحب بیسیکلی ایک عطائی مذہبی اسکالر ہیں. کیا ہیں؟ جیسے عطائی ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس نے ڈاکٹریٹ میڈیکل کو نہ پڑھا ہو، بغیر پڑھے اپنا کلینک کھول لے تو نیم حکیم خطرہ جان. حکومت وقت نے باقاعدہ طور پر نصاب بنایا، میڈیکل کی یونیورسٹیاں بنائیں. حکیموں کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ کیا کریں گے، پہلے 4 سال کا حکمت کورس کریں گے، اس کے بعد کم از کم 1-2 سال یا 3 سال پتہ نہیں کسی کے پاس ریگولر پریکٹیکل حکیم کے پاس وقت نکالیں گے، پھر وہ اس لائق ہیں کہ لوگوں کا کیا کریں، علاج کریں. صحافت کے لیے بھی ایک کیا کہتے ہیں کورس ہے، اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ بغیر صحافت پڑھے بندہ صحافی نہیں بن سکتا. جو بغیر صحافت پڑھے صحافی بنے اس کو عطائی صحافی کہا جاتا ہے، جعلی صحافی کہا جاتا ہے، سو کالڈ صحافی کہا جاتا ہے. تو جس طرح ہمارے ملک میں بغیر ڈگری حاصل کیے بغیر پڑھے ڈاکٹر کو عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں، بغیر پڑھے بغیر ڈگری حاصل کیے صحافی کو عطائی صحافی کہتے ہیں. تو چھوٹے مرزا صاحب بھی بیسیکلی ایک عطائی مذہبی اسکالر ہیں. یہ جو ہمارے صحافی برادری بعض لوگ جو ہیں جن کو بڑا درد اٹھا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے، وہ آگے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی نہیں جی یہ تو بڑے مذہبی اسکالر ہیں تو بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں. تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ چھوٹے مرزا صاحب نے دین کی بیسک بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ خود ارشاد بھٹی جو آج کل سب سے زیادہ ان کا وکیل بنا ہوا ہے، اس سے ہمارا سوال ہے، ارشاد بھٹی صاحب آپ بتائیں کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے بیسک علی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے دینی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں کہیں سے بھی حاصل نہیں کی، صحابہ کی بھی ڈگری کو نہیں. تو میں نے جواب دیا تھا کہ صحابہ کی ڈگری تو زبان مصطفیٰ ہے. بخاری میں نہیں پڑھا، حضور فرماتے ہیں قرآن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. نبی پاک کی جماعت کا مفتی، صحابہ بھی سارے عالم تو نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، اس میں سے بھی ان کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا. قرآن ابی بن کعب سے سیکھو. تو یہ تو ڈگری سب سے بڑی ہے، حضور استاد ہیں ان کے. آپ کا استاد کون ہے؟ آپ کے تو استاد تصویر بنا کے بنائے، ایک ملاقات کی تصویر کی ویڈیو سن لی تو استاد بنا لیا. جو آپ کی ویڈیو سن لے آپ اس کی بھی دکھانا ہے، استاد زبردستی بن جاتے ہیں. منہ بولے استاد اور منہ بولے شاگرد. لہذا چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے اگر عربی زبان کی کتاب رکھی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس کا ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ نہیں کر سکتے. اگر اردو میں ترجمہ شدہ کتاب رکھی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس کو اصل متن کے ساتھ ویریفائی کر دیں کہ ترجمہ ٹھیک ہے یا، تو ان کے اندر یہ بھی صلاحیت موجود نہیں. جب ایک بندے کی علمی صلاحیت یہ ہے کہ وہ نہ عربی زبان کا ایک جملہ ایک لفظ بھی اس کا معنی نہیں سمجھ سکتا، اگر انہیں یہ شوق ہے تو ہم نے تو بڑے چیلنج دیے ہوئے ہیں، کتاب کا نام پڑھنے کا چیلنج دیا ہوا ہے اور کئی چیلنج دیے ہوئے ہیں. تو جب ان کی یہ صلاحیت نہیں ہے تو انہیں آپ مذہبی اسکالر کیوں مانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا ہو، شکوک پیدا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. لہذا جس طرح عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے، عطائی صحافی ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب ایک عطائی مذہبی اسکالر ہیں. اور ان کی اس نااہلی اور جہالت کی بنا پر نبی پاک کی اس حدیث کے مطابق نبی پاک کا فتویٰ یہ ہے کہ جو جہالت میں لوگوں کے فیصلے کرے گا وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے، اور جاہل جب فیصلہ کرے گا تو غلط ہی فیصلہ ہوگا. تو جہالت کی وجہ سے جاہل فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جہنمی ہے. اب چھوٹے مرزا صاحب کے بارے میں نبی پاک کا فتویٰ، اپنے فتوے دی میں نام نہیں لیا، میں نہیں کہتا، کیونکہ مجھے ماحول کا پتہ ہے لوگوں کو بات کس طرح سمجھانی ہے. میری ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق سمجھائیں. یہ بہت شکار ہو چکے ہیں، ان پر بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں روزانہ. یہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو کیا کیا سنتے ہیں. ہمارے بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیچر پڑھانے والا پوچھتا ہے خدا کو کس نے پیدا کیا؟
تو ایسی قوم کے سامنے آپ مفتی کا فتویٰ رکھیں گے یا اللہ تعالیٰ کا فتویٰ رکھیں گے؟ اللہ کا فتویٰ بتا دیا کہ جان بوجھ کے وہ لفظ ریپیٹ کرنے والا جس کا معنی ٹھیک نہیں، وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ اور ابو داؤد میں نبی پاک کا فتویٰ وہ کیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے فیصلہ کرنے والا بہرحال کیا ہے؟ جہنمی ہے۔